اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسيلة إليك وعليه وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پچھلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، سوالات پر۔ نور اور روح میں کیا فرق ہے؟ آدم میں نور کس طرح سے ہے اور روح کس طرح سے ہے؟ اللہ نور ہے یا نار ہے؟ نور کی صفت ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر کوہ طور کیسے جل گیا تھا؟ کیونکہ جلانے کی صفت تو نار کی ہوتی ہے۔ کوہ طور جلنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ جلال اور جمال کیا ہے؟ اللہ کے جلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا کیا مطلب ہے؟ یہ مختلف 7 سوالات ایک ہی موضوع پر نور اور روح کے تعلق سے ہے۔ آئیے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تمام دینی بھائیوں کے جوابات لیتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں ان سوالات پر۔ گرچہ تمام بھائیوں کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کے خانقاہوں کی تعلیمات کے بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس کا جو اصل بیس ہے وہ بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے جو تعلیمات اور تربیت ہے وہی ہے، اس سے جدا اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نظریہ پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے یا دوسرے کے نظریے سے ہم کو کیا مطلب ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر مختلف نظریات ضرور ہیں، لیکن یہ سارے نظریات جو ہیں کسی نہ کسی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی بزرگ سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو اللہ والوں کی باتوں سے جوڑ کے سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صوفی جناب عزیز صاحب جو ناسک مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نور بھی ہے اور نار بھی ہے۔ جس طرح پٹرول ٹھنڈا بھی ہے اور اگر آگ لگ جائے تو جلا بھی سکتا ہے، اور بجلی کا کرنٹ روح کے مانند ہے اور جلنے والا بلب نور کے مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نور بھی ہے اور نار بھی ہے، جس طرح سے پٹرول ٹھنڈا بھی ہے اور اگر آگ لگ جائے تو جلا سکتا ہے، اسی طریقے سے، اور اگر بجلی کا کرنٹ جو ہے اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ روح کے مانند ہے، اور جلنے والا جو بلب ہے اس کی مثال نور سے سمجھا جا سکتا ہے۔ صوفی جناب اشرف حسین صاحب جو مدھیہ پردیش سے ہیں، انہوں نے کہا کہ نور اور نار دونوں اللہ ہی کی صفت ہے۔ نور اللہ کی رحمانی صفت ہے اور نار اللہ کی ناراضگی کی صفت ہے۔ اللہ ایک سکے کے مانند ہے اور دونوں اسی کے پہلو ہیں۔ نور اور نار دونوں اللہ کی صفت ہیں۔ نور جو ہے اللہ کی رحمانی صفت ہے اور نار اللہ کی ناراضگی والی جلالی صفت مانا جائے اس کو۔ صوفی جناب رضوان نوسائی صاحب جو پاکستان سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور آیت نمبر 35 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ شیشہ کی قندیل میں ہے، اور وہ چراغ زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو۔ یہ مثال جو قرآن میں دیا گیا ہے اس کا حوالہ دے کر کے انہوں نے فرمایا، کہا کہ وہ نور الہی ہمارے اندر موجود ہے اور وہ چراغ انسانی وجود میں جل رہا ہے، اور جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ نور کا ہی دوسرا رخ ہے۔ نور اور روح ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ نور اور روح ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ صوفی جناب عزیز صاحب ناسک والے نے پھر کہا کہ اللہ کا جلال مولا علی علیہ السلام کی صورت میں قہر بن کر دشمنوں پر ظاہر ہوا، اور اللہ کا جمال سراپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور کوہ طور جلنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے
گرچہ کوہ طور پر اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا، لیکن معراج کے موقع پر رسول پاک کے آنکھوں سے اللہ کا دیدار انہوں نے کیا تھا، اور یہ ایک راز کی بات ہے۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب جو جھارکھنڈ گریڈی سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 4 عناصر ملنے سے 5واں جان پیدا ہوتا ہے، اور 6واں نور ہے، 7واں روح ہے، اور 8واں نفس ہے۔ 4 عناصر جو ہم لوگ جانتے ہیں، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ چاروں کے ملنے سے 5واں جو پیدا ہو جاتا ہے وہ جان پیدا ہو جاتا ہے، اور 6واں جو ہے وہ نور ہے، اور 7واں روح ہے، اور 8واں نفس ہے۔ انہوں نے ایک بہترین تحقیق پیش کی ہے۔ اب جناب صوفی شیخ معراج صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روح پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، روح پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، اور نور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اگر نور نہ ہو تو روح ہمارے وجود میں رہ نہیں سکتی، یعنی نور کے بغیر روح کا قیام نہیں ہو سکتا۔ گویا روح کے لیے نور بہت ضروری ہے، اور نور 2 قسم کے ہوتے ہیں، نور الہی اور نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نور اور روح کا جب وصال ہو جاتا ہے، دونوں جب ایک ہو جاتے ہیں، تب فنا و بقا کی منزلیں طے ہوتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ نور بھی ہے اور اللہ نار بھی ہے۔ نار کی صفت ہے ذلت دینے والا ہے، اور نور کی صفت عزت دینے والا ہے۔ جب نور کی بات ہوتی ہے تو رحمان و رحیم کی صفت سامنے آتی ہے، اور جب نار کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ کی قہاری و جباری کی صفت ظاہر ہوتی ہے، اور مخلوقات پر قہر و غضب نازل ہوتا ہے، جیسے نمرود و فرعون پر اس کے عذاب آئے وغیرہ۔ مزید انہوں نے کہا کہ بے شک ٹھنڈی ہوتی ہے نور، مگر جب تجلی ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو جلا بھی سکتی ہے۔ انہوں نے نور کے بارے میں کہا کہ بے شک نور ٹھنڈی ہوتی ہے، مگر جب تجلی کی جاتی ہے تو چیزوں کو جلانے کی صلاحیت اس میں ہو سکتی ہے، کیونکہ تجلی کے 14 اقسام ہیں، تجلی کے 14 اقسام ہیں۔ انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی اور فرمایا کہ تجلی کے 14 اقسام ہیں، ہر مقام پر اس کے الگ الگ نظارے ہوتے ہیں، لہذا اس لیے نور سے کوہ طور جل گیا تھا اور چیزیں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، اور حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ مبارک سے ان کے زوجہ جل کر راکھ ہو گئی تھی، اور پورا گاؤں نیست و نابود ہو گیا تھا۔ یہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، چنانچہ نور کی سخت تجلی سے یہ سب ممکن ہوتا ہے۔ اب جناب عاشق سہروردی بھائی نے پھر کہا کہ آدم میں جب روح ڈالی گئی تو وہ گھبرا کر نکل آئی، اور جب آدم میں نور ڈالا گیا تو روح بھی اس میں رہ گئی، قیام کر لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ آدم میں روح اللہ کی ذات ہے، اور نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی ہے۔ مزید یہ کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، جس کو دیکھنا محال ہے، یہ گھٹ گھٹ میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور روح ہمارے جسم میں موجود ہے۔ صوفی عبد الباسط صاحب جو کرناٹک سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیدار الہی کے لیے کوثر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دیدار الہی کے لیے کوثر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ذات محمدی کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے لیے خود کی پہچان بھی ہونی چاہیے، جب خود کی پہچان ہوگی تو ہی کلام اللہ سمجھ میں آئے گا، اور کلام اللہ میں آیا ہے کہ جس نے میرا دیدار یہاں نہیں کیا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اور جہاں تک کوہ طور جلنے کی بات ہے تو کوہ طور حقیقت میں کچھ اور ہے اور ہمارے وجود میں ہے۔ انہوں نے نہایت ہی عمدہ اشارے کر کر کے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک کوہ طور جلنے کی بات ہے تو کوہ طور روایت میں کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، اور حقیقت میں ہمارے وجود میں ہے۔ لیکن ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں خلوت میں باتیں کرنی ہوگی، اور ان راز سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی بھائی جو پاکستان سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طاق میں قندیل ہے اور قندیل میں چراغ ہے۔ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ طاق میں قندیل ہے اور قندیل میں چراغ ہے۔ ہمارا وجود ایک طاق ہے اور روح جلتا ہوا چراغ ہے، اور قلب اس کی روشنی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ نور اور روح ہمارے وجود کے اندر ہی ہے، نور اور روح ہمارے وجود کے اندر ہی ہے، اور ہمارے قلب سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح سے قرآن میں ذکر ہے کہ وہ چراغ زیتون کے تیل سے روشن ہے،
ٹھیک اسی طرح سے ہمارے قلوب میں نور روشن ہوتا ہے، اور نور کا جب روح سے وصال ہوتا ہے تو بندہ منزل و مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ان باتوں میں راز و بھید ہے جس کو اپنے مرشد کے صحبت میں رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جب مولا علی علیہ السلام اپنی گفتگو کو کنواں میں کرتے تھے تو اس کا پانی ابلنے لگتا تھا۔ یہ نور اور نار کی مثال میں سے ایک مثال ہے کہ نور کی صفت ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن اس کی سختی پانی کو بھی ابال سکتا ہے، کیونکہ مولا علی جو فرمایا کرتے تھے تو وہ نورانی باتیں جو کرتے تھے اللہ اور اللہ کے راز و نیاز کی، تو وہ نورانی باتیں جو ہے اس قدر اس میں سختی ہوتی تھی، مطلب اس کی سختی کی وجہ سے پانی میں ابال آ جاتا تھا، اور طور کو بھی وہ جلا سکتا ہے۔ وہ سختی جو نور کی ہے وہ طور کو بھی جلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا نور اور نار کا گہرا تعلق ہے صاحب، اور روح اور نور کا بھی گہرا تعلق ہے۔ جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب جو نوادہ بہار سے ہیں فرماتے ہیں کہ روح اور نور میں محبت کا رشتہ ہے، روح اور نور میں محبت کا رشتہ ہے جو نہایت ہی گہرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو آدم میں ڈالا ہے، اور نور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذات محمدی کو آدم میں رہنے کے وجہ سے روح نے آدم میں قرار پکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نور کو جدا کیا تو وہ نور محمدی ہوا، اور نور محمدی سے ہی سارا کائنات وجود میں آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روح سے خیال کا وجود ہے اور نور سے صورت ہے، روح سے خیال کا وجود ہے اور نور سے صورت کا وجود ہے، یعنی روح ہمارا باطن ہے اور نور ہمارا ظاہر ہے اور ظاہر کی نمود ہے۔ جناب صوفی سرفراز سیک صاحب جو گجرات سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح سے ہوش ہے اور نور سے نفس ہے، روح سے ہوش ہے اور نور سے نفس ہے، یعنی روح کا تعلق ہمارے ہوش و خرد سے بھی ہے اور نور کا تعلق ہمارے نفس اور وجود اور ہمارے جسم سے بھی ہے۔ روح سے ہمارا ہوش قائم رہتا ہے اور نور سے ہمارا نفس اور وجود ہے، اور اللہ نور بھی ہے اور نار بھی ہے۔ جس طرح سے بجلی بلب میں جانے سے روشنی دیتی ہے، اور اگر ہم ڈائریکٹ بجلی کو تار کو چھو دیں تو ہم جل جائیں گے، یہ مثال انہوں نے دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کے طریقہ کار سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ سے اس کو ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا جلال ہے، اور آپ سے کسی کو محبت ہو جائے یا کوئی ادا آپ کی پسند آ جائے تو یہ آپ کا جمال ہے۔ مثال اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب جناب صوفی حسن خان صاحب جو ممبئی سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکی ہے، اور نور وہ علم ہے جس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ روح اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکی ہے اور نور وہ علم ہے جس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ کوہ طور ہر انسان کے اندر موجود ہے، جب نور کی حقیقت کھلتی ہے تو طور جل جاتا ہے۔ کوہ طور ہر انسان کے اندر موجود ہے، جب نور کی حقیقت کھلتی ہے تو طور جل جاتا ہے۔ ڈاکٹر شبانہ خان وارثی صاحبہ فرماتی ہیں اس کا جمال نور ہے اور اس کا امر روح ہے، اس کا جمال نور ہے اور اس کا امر روح ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدم میں اس کا نور ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ کہ انسان آگ ہوا مٹی پانی کا مجموعہ ہے، یعنی 2 کفر اور 4 شرک سے انسان بنا ہے۔ انسان آگ ہوا مٹی پانی کا مجموعہ ہے، یعنی 2 کفر اور 4 شرک سے انسان بنا ہے۔ وہی 2 کفر نور ہے، اور آدم میں نور قلبی ہے جو پیشانی سے داخل ہو کر پسلی سے نکل گیا، مگر چند قطرے رہنے سے اس میں روح نے قرار پایا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نور بھی اسی کا ہے اور نار بھی اسی کا ہے، یعنی وہ جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے۔ سارے صفات اسی کے ہیں مگر وہ صفات سے پرے ہے اور نیوٹرل ہے، سب میں رہ کر وہ سب سے جدا ہے۔ نور ٹھنڈا ہوتا ہے مگر جب وہ جوش و جلال میں آتا ہے تو جلا دیتا ہے، اور جلانے کی صفت عشق بھی رکھتا ہے۔ جب عشق اپنے عروج پر ہوتا ہے تو طالب اور مطلوب کے بیچ جو بھی آتا ہے وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ جب عشق اپنے عروج پر ہوتا ہے تو طالب اور مطلوب کے بیچ میں جو آتا ہے وہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔
اور طور جلنے کی اصل وجہ یہی تھی۔ اس کا غضب جلال ہے، اس کا جمال رسول اللہ ہے۔ آئینہ حق نے رکھا روبرو تو ایک ہی شکل کا دوسرا ہو گیا، آئینہ حق نے رکھا روبرو تو ایک ہی شکل کا دوسرا ہو گیا، اسی نور پر وہ فریفتہ ہو گیا، اسی جمال کا نام مصطفیٰ رکھ لیا۔ اب جناب صوفی فخر عالم صاحب جو جھارکھنڈ سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نور ہے اور نار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کے مطابق تو اللہ نور ہے، اللہ نار نہیں ہے۔ جناب صوفی شرف الدین ابو العلائی صاحب جو رانچی جھارکھنڈ سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روح امر اللہ، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے، اور امر اسے کہتے ہیں جو انسان کو خود مختار بنا دیتا ہے، امر اسے کہتے ہیں جو انسان کو خود مختار بنا دیتا ہے۔ روح 7 چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور روح 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ 7 چیزوں سے روح کا وجود ہے اور اس کے 5 اقسام ہوتے ہیں، اور نور کے معنی رشد و ہدایت کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کو بھی نور کہا گیا ہے۔ اللہ نور بھی ہے اور نار بھی ہے۔ نور کے 2 قسم ہیں، جمالی نور اور جلالی نور۔ اللہ کے نور کی تجلی کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں، جلالی اور جمالی۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مس کیا ہوا کپڑا، روٹی وغیرہ آگ میں نہیں جلتی، اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نالین مبارک کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نالین مبارک کو بھی آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ یہاں جمالی نور کی تجلی تھی، جس کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ لیکن صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی زوجہ اور کوہ طور جلالی نور کے تجلی کے زد میں آ کر جل کر خاک ہو گئی تھی۔ یعنی جمالی نور ٹھنڈی ہوتی ہے اور جلالی نور میں نار کی صفت ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر سکتا ہے۔ طور جلنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام میں دیدار الہی کا تاب نہیں تھا، کیونکہ وہ مقام سر و خفی میں ہی تھے، جبکہ دیدار کے لیے مقام مخفا و انا والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اس مقام کے رسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ان کے توسل سے امتی کو بھی ملتا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ تاب نہیں تھی، اسی لیے ان کو لنترانی سنایا گیا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا تو اللہ نے جلالی تجلی کا جلوہ ظاہر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور 40 افراد ہلاک ہو گئے اور طور جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب نے پھر فرمایا اپنے اشعار میں، جو اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا، ماشاءاللہ انہوں نے یہ اشعار بیان کیے تھے۔ حضرت اوگھٹ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ہر میں اوگھٹ ہر بسے، ہر کو ہر کی آس، ہر کو ہر ہر ڈھونڈ پھرا اور ہر ہے ہر کے پاس۔ ہر ہر میں اوگھٹ ہر بسے، ہر کو ہر کی آس، ہر کو ہر ہر ڈھونڈ پھرا اور ہر ہے ہر کے پاس۔ تصور میں صدا رہتا ہے اوگھٹ، قد بالا رخے زیبا کسی کا۔ تصور میں صدا رہتا ہے اوگھٹ، قد بالا رخے زیبا کسی کا۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی ثقیل احمد صاحب جو اورنگ آباد سے مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے بھی اس طریقے کے اشعار بیان فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نور جسے شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ وہ نور جسے شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ جوابات پیش کیے۔ اب تمامی حضرات نے آپ تمام حضرات کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں چند جملے ہمارے بھی سماعت فرماتے جائیے۔ بالکل یقیناً تمام بھائیوں نے جو ذکر کیا ہے بہت بہتر ہے، اس سے جڑی ہوئی باتیں ہی ہیں، وہی ساری باتیں ہیں اپنے جملے میں میں پیش کرتا ہوں۔ روح اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ واضح طور سے آپ نے دیکھا، سنا اور سمجھا، اور نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کا تعلق ہے۔ ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے،
ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے۔ جیسا کہ آپ نے وہ شعر بھی سنا ہوگا کہ نفقتو فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے۔ بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو آپ فرما دیجئے کہ روح ہمارا امر ہے اور اس کے بارے میں بہت کم جانکاری، بہت کم علم دی گئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم الا قلیلا۔ لہٰذا یہ واضح ہوتا ہے کہ روح اللہ کی ذات ہے، اللہ کی امر ہے، اور نور جو ہے، نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خاص تعلق ہے، اور اللہ نے اپنے سے اس نور کو جدا کیا ہے، وہی رسول پاک کا نور ہے، اور یہ سارا کھیل انہی کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ اور آدم میں روح باطنی طریقے سے ہے اور نور وجود سے ظاہر ہے۔ ایک نے اندر کا ڈپارٹمنٹ سنبھالا اور ایک نے باہر کا سنبھالا، اور اس میں اور بھی راز و بھید بہت سارے ہیں جو کھلتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہے پردے میں بھی ہیں۔ اللہ نور بھی ہے اور نار بھی ہے۔ نور جب جلالی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ نار ہو جاتا ہے۔ نور کی صفت ٹھنڈی ہے، مگر نور جمالی طور پر ٹھنڈی ہے، جلالی طور پر ہر شے کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ کوہ طور جلنے کی اصل وجہ اللہ کے جلال کا ظہور اور دیدار کی تاب نہیں لانا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ 40 افراد جہاں باق ہوئے، کوہ طور جل گیا۔ جس طرح بجلی گرنے سے درخت اور دوسری چیزیں جل جاتی ہیں، اسی طرح سے اللہ کی تجلی سے طور جل کر سورما ہو گیا، اور یہ جلال کی تجلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ در حقیقت چونکہ موسیٰ علیہ السلام لطیفہ سر پر تھے یا خفی پر تھے، لہذا تاب نہ لا سکے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لطیفہ اخفا اور انا پر فائز ہیں الحمدللہ، اور مقام محمودہ کے مالک ہیں۔ اس لیے معراج میں بلا کر ان کو دیدار کرایا گیا، نہ ہی آپ بے ہوش ہوئے اور نہ ہی عرش جلا اور نہ ہی کچھ ایسی باتیں ہوئی، کیونکہ وہ مقام حسن کے اعلیٰ ترین منزلوں پر ہیں۔ یہاں پر خدا ہی ان کا عاشق تھا۔ ہمارے رسول تو معشوق تھے، محبوب تھے، مطلوب تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام طالب تھے، مطلوب نہیں تھے، عاشق تھے، معشوق نہیں تھے۔ اور عشق خود ایک آگ ہوتا ہے، آگ کا دریا ہوتا ہے۔ جلنا، کٹنا، مٹنا، فنا ہونا یہ عاشقوں کا شیوا ہے، معشوقوں کا نہیں ہے، محبوبوں کا نہیں ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام دیدار نہ کر سکے اور کوہ طور جل گیا۔ اس کے علاوہ کوہ طور جلنے کے اور بھی معنی و مطلب نکالے جا سکتے ہیں، مثلاً خواہشات کا مٹ جانا، حسرتوں کا پامال ہونا، نفس کا فنا ہونا، انانیت کا مٹ جانا، خودی کا ختم ہو جانا، ضد کا ختم ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ فرماتے ہیں کہ مثل موسیٰ میں گیا ایک روز کوہ طور پر، اپنے ہی سینے کے اندر سر و اخفا سے گزر، عالم ملکوت سے آئی ندا فوق البشر، سر نہیں آدم کا ہوتا ہے کہیں بھی سرنگوں، اے عزم دیں عزم دروں، آخر کروں تو کیا کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سالک کو جو ہے کوہ طور سے گزرنا ہوتا ہے، ہر سالک کو موسیٰ کے طرح کوہ طور پہ جانا ہوتا ہے، اور اپنے سینے کے اندر سر و اخفا کے لطائف اور منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور عالم ملکوت کی جو ہے صدائیں بھی سننی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دیدار الہی بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ واضح ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم نے خدا کا دیدار کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ہمارے سینے میں یعنی تمہارے سینے میں جلنے کا داغ کہاں سے آیا؟ اے لوگو، کیا تم نے خدا کا دیدار کیا ہے، خدا کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیدار کیا تو تمہارے سینے میں جو لیفٹ رائٹ میں جو جلنے کا داغ ہے وہ کہاں سے آیا؟ کیا کوہ طور جلنے کا نشان تمہارے وجود میں نہیں ہے، تمہارے سینے میں نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ تم نے ضرور اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تم اس کے تاب لائے نہیں لائے، تم اس کو پہچانے نہیں پہچانے، یہ الگ بات ہو گئی۔
لہذا اس پر غور کرنے کی بات ہے جو نہایت ہی پوشیدگی کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی پہچان کرنی چاہیے، تجلیات الہی کا دیدار کرنا چاہیے اور اللہ کے معرفتوں کے راج سے جو ہے پردے ہٹانے چاہیے۔ یہ ممکن ہے اپنے پیر و مرشد کے توسل سے، ان کے صحبت سے، اس بینائی کو حاصل کرنے سے اور اس معرفت کا چشمہ لگانے سے۔ تو کل ملا کر کے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، میں اس کو گنگنا کے آپ کو سناتا ہوں، ضرور سنیے۔ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ اور دادا حضور اس انداز میں اس کو پیش کرتے تھے کہ میرے سپاہ نا سزا لشکر یا شکست صف، آہا وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، مثل کلیم ہو اگر مارے کا آزما کوئی، اب بے درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، سرما ہے میرے آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میرے آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔